تو کائنات کی ہر شے کو جو شعور دیتا ہے اللہ دے. کائنات کی ہر شے میں جو شعور ہے، جانور کے پاس بھی جو کھانے کا شعور ہے، پینے کا شعور ہے، نسل بڑھانے کا شعور ہے، سورج کو کب نکلنا ہے کب نکلنا نہیں ہے اس کا شعور ہے، چاند کو کب چمکنا ہے اس کا شعور ہے. ہر چیز اپنے حساب سے شعور رکھتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. یہ شعور کا نور دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ مراد ہے اللہ نور السماوات والارض. اب مخلوق کے نور کی بھی دو قسمیں. مخلوق کا نور دو قسم کا ہے، ایک حسی ہے اور ایک معنوی ہے. حسی سے مراد جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. سورج جب روشنی برساتا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ دن ہے، تو یہ حسی نور ہے. چاند چمکتا ہے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں. آگ جلتی ہے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ روشنی ہے. بلب جلتا ہے، الیکٹریسٹی جلتی ہے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ نور ہے، روشنی. یہ ہو گئے حسی نور. ایک ہے نور معنوی. وہ نور معنوی کیا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے اور 18ویں سپارے کے 11th یعنی کہ 11ویں رکوع کا ہم نے آغاز کیا ہے. اس سے پہلے جو آیات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اس میں ایک معاشرتی زندگی کس طریقے کی ہونی چاہیے، ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اور اب اللہ رب العزت اس رکوع کے بعد، اس رکوع کے ساتھ ان آیات بینات کو بیان فرماتا ہے کہ جس کے اندر ایک مومن کے ایمان کی مثال کو اللہ نے ایک مثال کے ذریعے واضح کیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. اب اللہ نور ہے تو اس پر کافی ڈیٹیل سے علماء نے گفتگو کی ہے. جب ہم نور کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ لائٹ یا روشنی سے کر دیتے ہیں. جیسے ہی نور کہا جائے گا تو آپ کے ذہن میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی لائٹ کا تصور ذہن میں آئے گا کہ لائٹ یا کوئی شعاع یا کوئی روشنی. تو کیا کوئی لائٹ یا کوئی روشنی وہ اللہ کی ذات ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ لیس کمثلہ شیء. اللہ تعالیٰ کی تو کسی چیز کے ذریعے سے مثال دی ہی نہیں جا سکتی. تو اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ القوی نے تو اس آیت پر جو فلسفیکل گفتگو کی ہے اس پر پوری کتاب لکھی ہے اس آیت پر، اور یہ قرآن کریم کی مشہور آیات میں سے ایک آیت ہے. اب اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. ایک تو نور یہ ہے کہ جو آپ کے کمرے کو، آپ کے علاقے کو، آپ کے گھر کو روشن کر دیتا ہے، اور کائنات جس کی قدرت کے وجود سے چل رہی ہے اور جو ہر چیز کو اپنی نور سے چلانے والا ہے وہ اللہ رب العزت اس کائنات کا بنانے والا خالق و مالک ہے اور ہر شے کو منور کرنے والا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. مراد کیا ہوئی؟ مراد یہ ہوئی کہ زمین اور آسمان میں اللہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے تو زمین و آسمان میں اللہ ہے، بلکہ زمین اور آسمان کو اللہ منور کرنے والا ہے، نور دینے والا ہے، چلانے والا ہے، لیکن کائنات میں نہیں ہے، کائنات سے بیونڈ ہے. یعنی کائنات بعد میں تخلیق ہوئی ہے، ایک چیز جو بعد میں بنی ہے اور اللہ اس سے پہلے. تو جب اللہ اس سے پہلے تو اللہ کہاں ہے؟ لا مقام ہے. اگر اس کو آپ کائنات میں مانیں گے تو اللہ کو آپ نے ایک جگہ پر محدود کر دیا.
تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو کیا مراد کہ زمین و آسمان کے اندر اللہ ہے؟ نہیں۔ کیا زمین و آسمان کا نور ہے تو آسمان کو بھی خدا سمجھ لو، زمین کو بھی خدا سمجھ لو کیونکہ ہر چیز اس کا نور ہے؟ نہیں، بلکہ منور کرنے والا، کائنات کی ہر چیز اس کی قدرت، اس کے اختیار اور اس کی مشیت سے چل رہی ہے، یہ مراد ہے۔ اب نور کی بھی دو قسمیں، ایک نور مخلوق ہے اور ایک نور مخلوق نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے کہا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اللہ ظلمات کا، اندھیروں کا بنانے والا بھی اللہ ہے، نور کا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ تو نور کو بنایا جاتا ہے، نور کریشن ہے۔ جب نور کریشن ہے تو وہ اللہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض۔ ایک جگہ فرما رہا ہے کہ نور جو ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، کہ اندھیرے اور نور اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور جو چیز بنائی جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نور ہے اور ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ نور مخلوق ہے، تو پتہ لگا نور کی دو قسمیں ہیں۔ ایک نور وہ ہے جو مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، وہ اللہ ہے، جس کے دم بدم سے ساری کائنات منور ہے، روشن ہے۔ اور ایک نور ہے جو مخلوق ہے، چاند کا نور، سورج کا نور، ہدایت کا نور، ایمان کا نور، وحی کا نور، پیغمبر کا نور، یہ سارے نور مخلوق ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے۔ تو پتہ لگا نور کی دو قسمیں ہوئی، ایک قسم وہ ہے جو مخلوق نہیں ہے، خالق ہے، جیسے اللہ نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اور یہاں اس نور سے مراد کیا ہے؟ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی کہ اللہ تعالی زمین اور آسمان کا خالق ہے اور اس چیز کو منور کرنے والا ہے۔ نور کام کیا کرتا ہے؟ نور، اگر آپ میں ایک لمحے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی بات سے سمجھاؤں کہ نور کا کام کیا ہے۔ جب آپ کو کچھ سجھائی نہ دے اور دکھائی نہ دے، سمجھائی نہ دے، تو آپ کہتے ہیں اندھیرا ہے، اور جب آپ کو دکھائی دینے لگے، سجھائی دینے لگے، سمجھ میں آنے لگے، تو آپ کہتے ہیں نور ہے، روشنی ہے۔ اندھیرے کمرے میں آپ آئیں گے، کچھ نظر نہیں آ رہا، تو آپ کیا کہیں گے؟ روشنی، اندھیرا ہے؟ اندھیرا۔ لیکن جیسے کسی نے بلب آن کیا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بلب کیا تھا؟ روشنی تھی۔ تو آپ نے روشنی اور نور کی ڈیفینیشن اس طرح کی کہ جو چیز آپ کو کائنات کا شعور دے دے وہ روشنی ہے، اور جس میں آپ کا شعور، آپ کے سینسز کام کرنا چھوڑ دیں وہ اندھیرا۔ تو کائنات کی ہر شے کو جو شعور دیتا ہے اللہ دیتا ہے۔ کائنات کی ہر شے میں جو شعور ہے، جانور کے پاس بھی جو کھانے کا شعور ہے، پینے کا شعور ہے، نسل بڑھانے کا شعور ہے، سورج کو کب نکلنا ہے کب نکلنا نہیں ہے اس کا شعور ہے، چاند کو کب چمکنا ہے اس کا شعور ہے۔ ہر چیز اپنے حساب سے شعور رکھتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ یہ شعور کا نور دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ مراد ہے اللہ نور السماوات والارض سے۔ اب مخلوق کے نور کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مخلوق کا نور دو قسم کا ہے، ایک حسی ہے اور ایک معنوی ہے۔ حسی سے مراد جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ سورج جب روشنی برساتا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ دن ہے، تو یہ حسی نور ہے۔ چاند چمکتا ہے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں، آگ جلتی ہے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ روشنی ہے، بلب جلتا ہے، الیکٹریسٹی جلتی ہے تو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ نور ہے، روشنی ہے۔ یہ ہو گئے حسی نور۔ ایک ہے نور معنوی۔ وہ نور معنوی کیا ہے؟ ایمان کا نور۔ ایک انسان کو کھڑا کر دیجئے جو کافر ہے، ایک مومن کو کھڑا کر دیجئے جو ایمان والا ہے، آپ کو دونوں میں روشنی نظر نہیں آئے گی، لیکن جو خدا کو ایک مانتا ہے اور اسی کو عبادت کے لائق مانتا ہے اور اس کے تمام پیغمبروں کو مانتا ہے، تو دکھنے میں دونوں بندے ایک جیسے ہوں گے، لیکن مومن کے دل کے اندر کیا ہے؟ نور ایمان روشن ہے۔
یعنی وہ ایمان کا نور، وہ شعور کا نور جو اسے یہ اویئرنیس دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مومن کے پاس جو یہ شعور ہے، یہ جو نور ہے، یہ معنوی نور ہے۔ اس کے علاوہ جو وحی ہے، جبرائیل لے کر آ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ معنوی نور ہے، آپ محسوس نہیں کر سکتے اسے، لیکن وحی کا نور، قرآن کا نور، فرشتوں کا نور، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشریت کے علاوہ نور، یہ ساری چیزیں معنوی نور ہیں۔ لیکن حسی اور معنوی ہونے کے باوجود بھی یہ مخلوق کی امبریلا کے اندر، یہ مخلوقی نور ہے۔ تو کیا پتہ لگا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ میں نے تو مختصر اور بڑے سیدھے سادے انداز سے سمجھانے کی آپ کو کوشش کی ہے، لیکن اس ایک ایک جملے پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، بہت ڈیٹیلڈ گفتگو کی ہے۔ فلسفیکل امام غزالی نے شاندار گفتگو کی ہے، امام رازی نے تفسیر کبیر نے بڑا شاندار اس پر کام کیا ہے، لکھا ہے۔ کسی کو ڈیٹیل سے پڑھنے کا ذہن ہو اس آیت کو تو امام غزالی کو پڑھ لے، امام رازی کو پڑھ لے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے، مثل نورہ، اس کے نور کی مثال۔ کس کے نور کی مثال؟ اللہ کے نور کی مثال۔ اور عبداللہ بن مسعود نے اس کو تھوڑا ایلوبریٹ کیا ہے، وضاحت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں مثل نورہ فی قلبہ المؤمن، ایک مومن کے دل میں اللہ کے نور کی مثال کیا ہے؟ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال۔ مثال کسے کہتے ہیں؟ بڑا اچھا جملہ لکھا ہے ایک نے، معقول کو محسوس سے جاننے کا نام مثال ہے۔ اب بڑی گاڑی اردو ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کے لیے دلچسپ ہوگا۔ معقول اس کو کہتے ہیں جو آپ کی عقل میں آئے اور آپ اس کو محسوس سے جان لیں، یعنی سینسز سے جان لیں، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ مثال۔ یعنی کہ آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ مجھے اپنے گھر میں وائٹ پینٹ کروانا ہے، یہ آپ کے ذہن میں خیال آیا، لیکن وائٹ کلر کیسا ہوتا ہے؟ جو پینٹر تھا اس نے پوچھا وائٹ کیا کلر ہوتا ہے؟ اب آپ اسے ایکسپلین کیسے کریں گے؟ ایگزامپل دے کے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی عقل میں جو چیز ہے آپ اس کو بتائیں گے دودھ دیکھا ہے تم نے؟ جیسا دودھ ہوتا ہے ویسا ہی کلر کروانا ہے۔ کاغذ دیکھا ہے تم نے؟ جیسا کاغذ ہوتا ہے ویسا ہی مجھے کلر کروانا۔ تو جو چیز آپ کی عقل میں تھی، جو آپ کی فکر میں تھی، جو آپ کی تھنکنگ میں تھی، اس چیز کو اپنے سینسز سے، فزیکلی مٹیریلسٹک چیز سے سمجھا دینا، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ ایگزامپل۔ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ مثال۔ ایک چیز انسین ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، تو ایک بندہ جس کو انسین چیز کو سمجھانا ہے تو انسین چیز کو آپ سمجھا ہی نہیں سکتے، تو اس کے لیے پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایگزامپل کی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں جو لوگوں کو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، وحی نظر نہیں آ رہی، فرشتے نظر نہیں آ رہے، مومن کے قلب میں جو ایمان کی روشنی ہو رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے، تو اب جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے لیکن عقل میں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنے کے لیے کیا بیان کرتا ہے؟ مثال، ایگزامپل۔ اب اللہ بیان کر رہا ہے اللہ کے نور کی مثال کیا ہے۔ اب اس مثال کو دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں اللہ اس سے سمجھا رہا ہے۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں فی قلبہ المؤمن، مومن کے دل میں اس کے نور کی مثال کمشکاتن، مشکات ہے، کمشکاتن، مشکات کی طرح ہے، لائک اے مشکات۔ یہ جو کاف زبر کا آیا ہے نا تو اس کا مقصد ہے جسٹ لائک اے مشکات۔ مشکات کسے کہتے ہیں؟ ایک حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے مشکات المصابیح۔ مشکات کا معنی ہوتا ہے طاق۔ ابھی زمانے میں تو طاق ہوتے نہیں ہیں، آپ کو یاد ہو پہلے پرانے گھروں میں طاق اس طرح ہوتے تھے کہ جس طرح ابھی سمجھ لیں ونڈو تو ایک آر پار ہوتی ہے، کسی بھی دیوار کے اندر ایک ڈیپ چھید کا کر دینا، طاق نما بنا دینا جو 3 ڈائریکشن سے بند ہو اور ایک طرف سے کھلا ہو۔ آپ کو اگر یاد ہو جس میں لالٹین رکھا کرتے تھے، جس میں چراغ رکھا کرتے تھے پرانے زمانے میں، اس کو کہتے ہیں طاق۔ طاق کو عربی کے اندر مشکات کہتے ہیں، یعنی کسی بھی وال کے اندر ڈیپ ایک سوراخ کر دینا، ایک چھوٹی سی ونڈو بنا دینا، لیکن ونڈو کھڑکی تو اس کو کہتا ہے نا کہ وہ ایک طرف سے بھی کھلتی ہے اور اس طرف سے بھی کھلی ہوتی ہے،
لیکن دیوار میں اتنا بڑا ہول کر دینا اور اس کو بند کر دینا اور ایک طرف سے کھلی ہونا، اور اس کے اندر آدمی کچھ چیزیں رکھ دیتا تھا. جس طرح ہمارے یہاں الماریاں کبڈ ہوتے ہیں، تو الماریاں کیسی بنی ہوتی ہیں؟ پیچھے سے کھلی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، ایک طرف سے کھلتی ہے صرف اور 3 طرف سے بند ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں طاق. اس زمانے کے اندر گھروں میں ہوتے تھے. پاکستان ہندوستان میں جائیں گے تو بہت سی جگہ آج کل خانقاہوں میں جہاں پر چراغ جلتے ہیں وہاں پر بھی طاق ہوتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال مومن کے دل میں کیسی ہے؟ جیسا کہ ایک طاق ہے، ایک مشکات ہے. کمشکات فیہا مصباح، اس میں یعنی اس طاق میں مصباح، ایک مصباح ہے. مصباح نام بھی ہوتا ہے، جسے مصباح الحق ایک نام ہے مشہور کرکٹر کا. تو مصباح کا معنی کیا ہوا؟ مصباح نکلا ہے صبح سے، صاد باحا مارننگ. صبح کا معنی ہوتا ہے جو چیز روشن ہو، اور مصباح اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، یعنی اس سے وہ ٹول مراد ہے جو ٹول روشن ہوتا ہے. مصباح کس کو کہتے ہیں؟ جو روشن خود ہو، روشنی کرنے والا ہو. مصباح کا معنی چراغ. چراغ تو مصباح الحق کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حق کا چراغ. اب طاق میں کیا رکھتے تھے ہم؟ چراغ رکھتے تھے. اللہ کہتا ہے کہ مومن کے دل میں اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک طاق ہے، اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ. اب ایک اور لفظ آیا ہے زجاجہ. یہ زجاجہ کیا ہے؟ المصباح، اور جو چراغ ہے، فی زجاجہ، وہ زجاجہ میں ہے. یہ زجاجہ کیا؟ زجاجہ کا معنی شیشہ، زجاجہ کا معنی فانوس. یعنی کہ وہ چراغ ہے اور چراغ کو کس میں رکھا ہوا ہے؟ فانوس میں رکھا ہوا ہے. فانوس سے رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شیشے میں کوئی شے رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیشے کی وجہ سے جو لائٹ ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ ہو کر اور تیز پڑتی ہے. طاق کا اور فانوس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روشنی چاروں طرف پھیل کر ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس جگہ روشنی چاہیے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اسی جگہ روشنی آتی ہے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ اللہ کے نور کی مثال مومن کے دل میں ایسی ہے جیسا کہ طاق ہے، طاق میں چراغ ہے، اور وہ چراغ فی زجاجہ، ایک شیشے میں ہے، فانوس میں. فانوس کس طرح بھی سمجھ لیے اگر لالٹین آپ نے دیکھی ہو. ویسے آپ نے تو دیکھی ہوگی، آپ سے تو بہت چھوٹا ہوں میں، جب میں نے دیکھی ہے تو آپ نے بھی دیکھی ہوگی. ٹھیک ہے. تو لالٹین کیا ہوتی تھی؟ لالٹین اندر جل رہا ہوتا تھا چراغ یا آگ جل رہی ہوتی تھی، اور اس کے اوپر کیا ہوتا تھا؟ گلاس کا کور ہوتا تھا. ٹھیک ہے. المصباح فی زجاجہ، اور چراغ ایک زجاجہ میں ہے، یعنی کہ فانوس میں ہے، شیشے میں. الزجاجۃ، اب وہ جو چراغ کا فانوس ہے، اللہ کہہ رہا ہے کأنہا کوکب، گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے ایک کوکب ہے. کوکب کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ایک عالم دین بھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، کوکب نورانی. کوکب کا معنی ہوتا ہے ستارہ. کہاں فرمایا کہ وہ جو فانوس ہے، اس فانوس کی مثال ایسے ہے گویا کہ کوکبن، ایک ستارہ ہے، درّیٌ، اور وہ ستارہ کیسا ہے؟ چمکدار. یہاں ایک بڑی اچھی بات کی مفسر نے کہ سورج نہیں کہا، چاند نہیں کہا. یہ نہیں کہا چمکتا ہوا سورج، یہ نہیں کہا چمکتا ہوا چاند، بلکہ یہاں خاص طور پر یہ اس لیے بیان فرمایا کہ سورج کو بھی گرہن لگتا ہے، چاند کو بھی گرہن لگتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب ستارہ روشن ہوتا ہے تو ستارے کو گرہن نہیں لگتا. اللہ اکبر. کوکبن درّیٌ، اور وہ جو فانوس ہے گویا کہ ایک چمکدار ستارہ، یوقد، اور وہ روشن کیا جاتا ہے، وہ روشن ہے. یوقد، جلایا جاتا ہے. اب سمجھ رہے ہیں بات کو؟ طاق میں چراغ فانوس میں، اور اب وہ فانوس کے اندر چراغ ایسا لگ رہا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہے. اور اب چراغ کو جلائیں گے بھی تو نا، آگ بھی تو چاہیے، اور آگ کے لیے پہلے کیا ڈالتے ہیں اس میں؟ چراغ میں تیل ڈالتے ہیں. اب سنیے بات،
یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور جلایا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے، یوقد جلایا جاتا ہے، من شجرۃ ایک ایسے درخت سے کہ جو درخت مبارکۃ مبارک ہے، اور وہ مبارک کون سا درخت ہے؟ زیتونۃ زیتون کا درخت۔ اس زمانے کے اندر زیتون کا جو درخت ہوتا تھا وہ اس لیے بھی مبارک ہوتا تھا کہ بڑا ہیلدی تھا، آج بھی بہت ہیلدی ہے۔ اپنے زیتون کا درخت، زیتون کا آئل، زیتون کا پھل استعمال کیا کریں، اولیو۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ مبارکۃ زیتونۃ اس لیے بھی کہا کہ زیتون کا جو آئل ہوتا ہے اگر وہ چراغ اس سے جلایا جائے تو وہ واحد آئل ہے کہ جس میں دھواں بہت کم ہوتا ہے، کالا پن اور دھواں وہ بہت کم کرتا ہے اور روشنی بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو اس تیل کی بھی کوالٹی ہے کہ جو تیل ڈالا جا رہا ہے، ایک تو طاق، پھر چراغ، پھر چراغ پر فانوس، پھر فانوس کے اندر پھر آئل بھی کون سا؟ جو ہے وہ زیتون کے مبارک درخت کا آئل جس میں دھواں نہیں ہے۔ اب آگے فرمایا وہ زیتون کا درخت کیسا ہوتا ہے؟ لا شرقیت ولا غربیت، جو وہ زیتون کا درخت ہے نہ وہ مشرقی ہے نہ وہ مغربی ہے، نہ وہ ایسٹ کا ہے نہ ویسٹ کا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دو معنی مراد لی علماء نے۔ اب میں بیان کروں گا کہ یہ مثال کس لیے اللہ بیان کر رہا ہے۔ ایک دو قول جو چند صحابہ کرام سے مروی ہیں وہ میں بالکل آج میں اسی آیت پر گفتگو کروں گا اور اسی پر اختتام کروں گا انشاءاللہ، لیکن کوشش یہ کہ آپ کو یہ آیت سمجھا دوں اور خود بھی میں سمجھ لوں اور کوشش کروں کہ آپ تک بھی اپنی بات پہنچا پاؤں۔ تو صحابہ کرام، دو تین صحابہ کے اقوال پیش کروں گا کہ وہ اس آیت کو کیا انٹرپریٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے ایلوبریٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ابھی ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لا شرقیت ولا غربیہ۔ اب وہ جو زیتون کا درخت ہے نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے۔ وہ کہا کہ سب سے اچھا آئل اور سب سے اچھا زیتون کا درخت وہ ہوتا ہے جو نہ ایسٹ میں ہو نہ ویسٹ میں ہو، بلکہ وہ بالکل مڈ میں ہو۔ کیونکہ اگر وہ درخت ایسٹ میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ صبح کی سورج کی روشنی تو اس کو ملے گی، شام کی سورج ڈھلتے ہوئے کی روشنی نہیں ملے گی۔ اگر مغرب میں ہوگا تو شام کو جب ڈھلے گا تو روشنی ملے گی، صبح کی نہیں ملے گی پہلی کرن۔ لیکن اگر وہ مڈ میں ہوگا، نہ وہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، بلکہ اگر وہ مڈ میں ہوگا تو بہترین آئل ہوگا، بہترین اس کا پھل ہوگا، شاندار زیتون کا درخت ہوگا۔ جیسا کہ وہ علاقے، یہ دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ زیتون کا درخت اکثر مرتبہ وہیں اگتا ہے جو کہ نہ ایسٹ کے علاقے نہ ویسٹ کے علاقے۔ شام کی سرزمین کو اگر آپ دیکھیں، خطے کو، تو وہ بیچ میں دنیا کے آتا ہے، مڈل ایسٹ کہلاتا ہے، حالانکہ وہ ایسٹ بھی نہیں لیکن اس کو مڈل ایسٹ کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ بیچ کا ایریا ہے۔ تو فرمایا لا شرقیت ولا غربیت، نہ وہ مشرقی ہے نہ وہ مغربی ہے۔ یکادو زیتھا، اور قریب ہے کہ اس کا تیل، زیت مانے زیتون کا جو تیل ہوتا ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء چمک اٹھے، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے، چمک اٹھے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ آگ نے اس کو نہ چھوا ہو۔ یعنی زیتون کے تیل میں خود اتنی چمک ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی برتن میں اس کو نکال دیں اور اوریجنل اولیو ہو تو اس کے اندر ایسی چمک ہوتی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے تو آلریڈی آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے گا، آلریڈی چمکتا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر آگ اس کو نہ چھوئے تب بھی تمہیں وہ چمکتا ہوا نظر آئے، روشن تمہیں نظر آئے۔ نور علی نور، یہ تو نور پر نور ہے۔ نور پر نور کیسے کہ ایک تو زیتون کا تیل آلریڈی چمک رہا ہے، اب اس میں آگ لگا دو گے تو نور پر نور ہو گیا، نور علی نور۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی جو بندہ اگر خود سے ہدایت پانا چاہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے شعور کے نور کی اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ پھر وہی بات دوبارہ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے
الامثال مثالیں کس کے لیے بیان کرتا ہے؟ للناس لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ جو چیز تم انسین ہے محسوس نہیں کر سکتے ہو تو وہ محسوس کرنے والی چیزوں کے ذریعے سے ایگزامپل دے کر تمہیں سمجھاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 35۔ آپ نے اس کو سمجھ لیا، اس کے ترجمے کو سمجھ لیجا۔ میں آئیے اب آپ کے سامنے 3 اقوال صحابہ کرام کے پیش کرتا ہوں کہ وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اس آیت کا معنی تو بیان کرو، یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے ابھی۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان فرمائی۔ روشن دان یعنی طاق، طاق سے مراد رسول کریم علیہ السلام کا سینہ مبارکہ ہے، اور فانوس، جو فانوس بولا ہے اس سے مراد حضور کا دل مبارک ہے، سینہ اور سینے کے اندر حضور کا دل۔ اور چراغ جو ہے جو روشن ہے وہ حضور کی نبوت ہے، جو کہ شجر نبوت سے روشن ہے۔ شجر نبوت کیا ہے؟ وہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے، یعنی حضرت آدم، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، پھر اس طرح جو سلسلہ ہے، چین آف انبیاء۔ تو وہیں سے حضور کوئی الگ سے پیغام لے کر نہیں آئے، بلکہ یہ اسی حضور علیہ السلام اسی چین سے۔ تو جو فرمایا نا کہ وہ شجر سے روشن ہے، تو مراد یہ کہ رسول اللہ کی ذات جو روشن ہے کوئی الگ سے روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ اسی نور کی چین ہے، اور اختتامی اور فائنل چین ہے، فائنل روشنی ہے جو اللہ اس سے پہلے اپنے انبیاء کو بھیج چکا ہے۔ اس نور محمدی کی روشنی کمال ظہور میں اس مرتبے پر ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہونے کا بیان بھی نہ فرمائیں، جب بھی خلق پر ظاہر ہو جائے۔ مراد کیا ہے؟ وہ جو کہا نا کہ اگر آگ اس کو نہ بھی چھوئے تب بھی یہ روشن ہے۔ فرمایا رسول کریم علیہ السلام نے تو اعلان نبوت کر کے بتا دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ اگر حضور یہ بات نہ بھی بیان فرماتے تو رسول اللہ کی ذات میں اللہ نے وہ کمال رکھا تھا، حضور کو وہ نورانیت عطا فرمائی تھی، حضور کو وہ جمال عطا فرمایا تھا، حضور کو وہ کمال عطا فرمایا تھا۔ حضور ایسے با کردار تھے کہ حضور کی شخصیت اس بات کی خود گواہی دیتی تھی کہ آپ عام بندے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے چنیدہ ہیں، سلیکٹڈ ہیں، منتخب کردہ ہیں، اور اللہ کے حبیب ہیں۔ تو یہ بات جو یہاں فرمائی نا کہ آگ نہ بھی چھوئے تو وہ اٹ سیلف روشن ہے، تو یہاں آگ سے مراد، آگ کی روشنی سے مراد کیا ہے؟ وحی کی روشنی۔ فرمایا وحی کی روشنی آنے سے پہلے بھی، ایسا نہیں کہ 40 سال سے پہلے حضور کا کردار کوئی اور تھا، 40 سال کے بعد جب وحی آئی تو کوئی اور ہوا، نہ نہ نہ، جب تک وحی نہیں بھی آئی تھی اس وقت کی بھی کردار بڑا اعلیٰ تھا۔ اب آگے عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ 3 میں دوسرا ہے، دوسرے میں نے پہلا بیان کیا عبداللہ بن عباس سے، دوسرا ہے عبداللہ بن عمر۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں روشن دان تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، اور فانوس قلب عطر ہے، اور چراغ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا، شرقی ہے نہ غربی، یعنی کہ نہ یہودی ہے نہ نصرانی، ایک شجر مبارکہ سے روشن ہے۔ اور وہ شجرہ کون سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی جس ٹری سے، جس چین سے آپ آ رہے ہیں، کس کی اولاد میں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے نور پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نور پر نور ہے، ایک حضرت ابراہیم نور، ان کی چین نور، پھر رسول کریم علیہ السلام نور، تو کیا ہو گیا؟ نور علی نور۔ ایک اور بات، حضرت محمد بن قاب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روشن دان اور فانوس تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور چراغ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور شجر مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکثر انبیاء علیہم السلام آپ کی نسل سے ہیں۔ اور شرقی اور غربی، ایسٹ اور ویسٹ میں نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، کیونکہ یہودی مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور عیسائی مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا رسول کریم علیہ السلام کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ لا شرقیت ولا غربیت، کہ یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے نہ یہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی کہ نہ وہ یہودیت کے پرچار کرنے والے تھے انبیاء، نہ عیسائیت کا پرچار کرنے والے تھے، قریب ہے
وہ جو کہا تھا کہ قریب ہے کہ خود بخود روشن ہو جائے آگ نہ بچھے، تو فرمایا اس سے مراد ہے قریب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محاسن و کمالات نزول وحی سے پہلے ہی مخلوق پر ظاہر ہو جائیں۔ اور نور پر نور یہ ہے کہ نبی کی نسل سے نبی ہے، اور نور محمدی نور ابراہیمی پر ہے، اسی لیے فرمایا نور علی نور۔ پھر یہاں پر اعلیٰ حضرت نے بھی ایک شعر لکھا ہے، کہا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا۔ شمع دل یعنی حضور کا جو دل ہے وہ شمع ہے، مشکات تن، تن مانے سینہ، مشکات تن ہے، اور سینہ مشکات تن یعنی پورا وجود آپ کا مشکات ہے، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت لے کے آیا ہے، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے سینے مبارک کی، آپ کی نبوت کی بات کی اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں، تو اعلیٰ حضرت کے شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اب میں ایک دفعہ دوبارہ ترجمہ پڑھتا ہوں، اس پہ اختتام کرتے ہیں، اور وہ ترجمہ بہت اچھا مجھے لگا کہ جو میں نے جو آپ کے سامنے تینوں اقوال پیش کیے ہیں، ان تینوں اقوال سے مطابقت رکھتا ہے، اور طاہر القادری صاحب کا یہ ترجمہ ہے جو انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور اس کو تھوڑا ترجمے کے ساتھ ساتھ تھوڑی بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، تاکہ جس میں تفسیر کے پہلو جو میں نے صحابہ کرام سے بیان کیے ہیں وہ پہلو بھی واقع ہے۔ اب وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ تو میں نے کر دیا تھا، اب یہ جو تفسیر میں نے بیان کی ہے صحابہ کی، اور جو پہلے ترجمہ بیان کیا تھا، ان دونوں کو ملا کے طاہر القادری صاحب کو میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، کہتے ہیں اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال جو، اب یہ بریکٹ میں لکھ رہے ہیں سمجھانے کے لیے، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے، اس کے نور کی جو مثال ہے حضور کی ذات۔ اللہ کا نور کسی کو دیکھنا ہے رسول اللہ کو دیکھ لے، اس طاق جیسی ہے۔ اب یہ طاق کیا ہے، لکھتے ہیں اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نور کہاں ہے، اللہ کا، حضور کے سینے میں، جس میں چراغ نبوت روشن ہے۔ اور حضور کے سینے میں کیا ہے، حضور کے سینے کے اندر ایک چراغ ہے، اور وہ کس چیز کا چراغ ہے، نبوت کا چراغ ہے۔ اور وہ چراغ فانوس، یعنی وہ چراغ کہاں رکھا گیا ہے، فانوس یعنی کہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا گیا۔ حضور علیہ السلام کے جو دل ہے اس کے اندر اس چراغ کو رکھ دیا گیا۔ یہ فانوس نور الہی کے پرتو سے، ریفلیکشن سے اس قدر منور ہے، حضور کا دل اس طرح روشن ہے نور ہدایت سے اور وحی کے نور سے، گویا کوکب دری، گویا کیا ہے، حضور کا جو دل ہے وہ کیسا ہے، ستارہ ہے چمکدار۔ یہ چراغ نبوت جو زیتون کے مبارک درخت سے، یعنی عالم قدس کے بابرکت رابطہ وحی سے، یا انبیاء اور رسل ہی کے مبارک شجر نبوت سے روشن ہوا۔ یعنی یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل منور ہے، یہ کون سے سلسلے سے منور ہے، جس سلسلے سے، جس رابطے سے، جس تعلق سے، جس کمیونیکیشن سے اللہ کے سارے نبیوں کے دل منور تھے، اسی کڑی سے، اسی چین سے، اسی جگہ سے رسول اللہ کا چہرہ منور ہے اور حضور کا دل منور ہے۔ نہ فقط شرقی اور نہ غربی، یعنی حضور کی ذات نہ صرف عالم مشرق کے لیے آئی ہے، کیا ترجمہ کیا خوبصورت، کہ حضور کی ذات جو ہے صرف مشرق والوں کے لیے نہیں، نہ حضور کی ذات صرف مغرب والوں کے لیے ہے۔ اللہ نے جب اپنے اس فائنل پروفٹ کو، اس آخری نبی کو بھیجا ہے، اپنے حبیب کو، فرمایا نہ فقط شرقی ہے نہ غربی ہے، بلکہ اپنے فیض نور کی وسعت میں عالمگیر ہے۔ یعنی حضور نبی بن کے آئے ہیں تو رحمت للمشرقین بن کے نہیں آئے، بلکہ رحمت للعالمین بن کے ہیں۔ یعنی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للمشرق، یا وما ارسلناک الا رحمت للمغرب، فرمایا اے حبیب سارے عالموں کے لیے تجھے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے، اگرچہ ابھی اسے وحی ربانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں۔ یعنی 40 سال پہلے ابھی حضور نے معجزات دکھانا شروع نہیں کیے، ابھی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی حضور کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا کیا چمک رہا ہے۔ اور اس کی مثال
اس کی مثال کیا ہے جو امام ترمذی نے نقل کیا؟ کیا حضور مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں موجود ہیں اور حضور کے اپنے چچا ابو طالب کی یاد آئی، اور جناب ابو طالب کو یاد کر کے حضور علیہ السلام نے کہا تم میں سے کوئی ہے وہ بندہ جو مجھے وہ اشعار سنائے کہ جو میرے چچا میرے لیے پڑھا کرتے تھے؟ تو ابو طالب کے صاحبزادے جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے میرے بابا کے وہ الفاظ یاد ہیں کہ جو آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اور کب پڑھا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ مکے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ابھی رسول کریم علیہ السلام کا بچپن تھا، اور جناب ابو طالب آپ کے کمالات کو جانتے تھے، تو جناب ابو طالب آپ کو حرم میں لے کر گئے اور کعبے سے آپ کی پیٹھ کو لگایا اور آپ کا چہرہ سامنے کیا اور شعر پڑھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ ثِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ جناب ابو طالب کے شعر ہیں جو ترمذی میں امام ترمذی نقل کیے۔ اور پھر حضور نے جب ان اشعار کو یاد کیا تو مدینے کے اندر مولا علی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھے۔ ابو طالب نے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ، کہ یہ کرم والا چہرہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بادلوں کو لا کر مخلوق کو بارش سے سیراب کرتا۔ تو یہ بات بیان کی جا رہی ترجمے میں کہ اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے، اگرچہ ابھی اسے وحی ربانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں، اور وہ نور کے اوپر نور ہے۔ اب وہ نور علی نور کیسے؟ یہ بھی سنیے کیا ترجمہ لکھا، خوبصورت، سبحان اللہ۔ وہ نور کے اوپر نور کیسے ہیں؟ یعنی اب یہ پھر بریکٹ میں بات ہے، یعنی نور وجود پر نور نبوت، گویا وہ ذات ڈبل دوہرے نور کا پیکر ہے۔ یعنی حضور نور علی نور کس طرح ہے؟ ایک تو رسول اللہ کی ذات کو جو اللہ نے بنایا ہے، حضور کا چہرہ، حضور کا جو فزیکل اپیئرنس ہے، ایک تو وہ نور، پھر حضور پر وحی کا نور، تو ایک وحی کا نور، ایک تجلیات ربانی کا نور، اور ایک حضور کا جو بنایا، حضور کی جو خلقت ہے وہ نور، تو ایک حضور کا ذات کا نور اور ایک حضور پاک کے پاس وحی کا نور، تو کیا ہو گیا؟ نور علی نور۔ پھر فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ یہ اس کی مثال بیان فرمائی گئی۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ جو مومن ہوتے ہیں اور رسول کریم علیہ السلام کے امتی ہوتے ہیں، ان کے دل میں، جو ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ مثال مومن کے دل میں خدا کے نور کی ہے، تو مثال ہی ہوتی ہے کہ جن کے دل میں خدا کا نور چمک اٹھے، حضور علیہ السلام کی محبت چمک اٹھے، تو پھر ان کی مثال کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات میں خود چمکتے ہیں۔ جیسے کڑوا جو تیل ہوتا ہے، اس کڑوے تیل کے اندر آپ ڈائریکٹ آگ لگائیں گے، آگ نہیں جلے گی، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو کڑوے تیل کے چراغ میں کیا کرتے تھے؟ ایک ڈوری بناتے تھے، روئی لگاتے تھے اور روئی کو آگ لگاتے تھے۔ پہلے وہ روئی آگ پکڑتی تھی، اس کو فتیل کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، جس کو اردو میں بتی بھی کہہ لیں، فتیل کہتے ہیں۔ تو اس کو کیا کرتے؟ پہلے اس کو آگ لگاتے تھے، پہلے وہ آگ پکڑتی تھی، پھر کڑوا تیل آگ پکڑتا تھا، جلتا تھا۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی ہدایت کی طرف نہیں آتے، کوئی وسیلہ بنتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، لیکن کچھ کے دل میں اللہ اپنے نور کی روشنی اس طرح ڈال دیتا ہے کہ پھر انہیں کوئی فتیلے کی یا بتی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ تو جیسے پیٹرول ہے، پیٹرول تو جلنے کے لیے تیار ہے، بس کوئی آگ دکھائے۔ تو وہ یوں کہا کہ وہ آلریڈی روشن ہوتے ہیں، عقل سلیم اور فطرت ان کی روشن ہوتی ہے، کوئی ہدایت کی بات کرتا ہے تو فوراً اسلام قبول کر لیتے۔ یہ کس کا مرتبہ ہے؟ فرمایا صدیقین کا مرتبہ ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے جب بھی کسی کو دین کی دعوت پیش کی، اس نے کچھ سوالات کیے، اس نے کچھ بات کی، کچھ آرگیومنٹ ہوئے، لیکن ابو بکر کی ذات وہ واحد ہستی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بس دعوت پیش کی ہے، اور ابو بکر کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہی مومن کے دل کی مثال، اس کے دل میں نور ہدایت اللہ جما دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تو اب نور ہدایت کے ذریعے سے جلنے کے لیے اور ہدایت کے رستے میں آنے کے لیے ریڈی رہتا ہے، جیسے ہی کہیں سے ہدایت آئی وہ فوراً رستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اس کی مختلف مثالیں، مختلف تفسیریں، مختلف معنی بیان کیے، جن کے اندر میں نے کوشش کی ہے
کہ اس آیت کی چند معانی کو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے ہمارے سینے کو، ہمارے قلب کو روشن و منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو نور ہدایت ہے، جو رسول کریم علیہ السلام پر وحی کا نور ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اس نور کے صدقے سے دل کو نورانی بنا دے۔ دل کی سختی بڑی بری شے ہے، دل کی نرمی بڑی شے ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو دل کی نرمی عطا کرتا ہے یقیناً اس کو اپنے تجلیات میں سے اور اپنی نورانیت میں سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ایک حادثہ پیش آیا پاکستان میں، ایک نامور آدمی عامر لیاقت حسین، ان کا انتقال ہوا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور چند دنوں سے ان کے خلاف ٹرول کرنا، ہر شخص خطا کار ہے، ہم سب خطا کار ہیں، لیکن میں نے آج بھی ایک پوسٹ لکھی ہے کہ حساب کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کریں، کسی کی زندگی اس پر تنگ نہ کریں، کسی کی تہمت لگانا، کسی کی بدنامی کرنا، عیبوں کو چھپائیں۔ اللہ کا ایک لقب ہے ستار۔ ستار کسے کہتے ہیں؟ ستار العیوب۔ وہ کون ہے؟ وہ عیبوں کو چھپاتا ہے۔ میرے اور آپ کے بھی نہ جانے کتنے عیب ہوں گے، میرے جو دوست سن رہے ہیں اس وقت ہم بھی بہت خطا کار لوگ ہیں۔ جس نے جو کیا ہے اللہ اس سے اللہ کو جواب دے گا۔ خود جج نہ بنے، کسی کی زندگی اس پر تنگ نہ کریں، کسی کو دنیا میں رہنا اس کا عذاب نہ کریں، کیونکہ اس سے پہلے بھی چند اس بندے کی ویڈیو بیچارے کی آتی رہیں جس کے اندر لوگ اس پر تہمتیں لگاتے رہے۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، میں کوئی حمایت کی بات نہیں کرتا، لیکن کچھ بھی ہے کسی کو اتنا پریشان کر دینا کہ وہ آدمی زندگی سے بیزار ہو جائے، یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو بخشے، اور وہ سفر آخرت کے لیے روانہ ہو گئے، اللہ ان کی قبر روشن کر دے، اور حضور علیہ السلام کے صدقے ان کی خطاؤں کو درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور رب العالمین ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اور ہمیں لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بننا نصیب فرمائے، اور لوگوں کے لیے شر بننے سے اور شر پھیلانے سے اور فتنہ و فساد کا موجب ہونے سے اپنی پناہ اپنی امان عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔